علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط کرنا ہے اس کتاب کے ذریعے جو نبی علیہ السلام نے اپنے بعد امت کے لیے چھوڑی ہے۔ میرا خیال ہے یہ جو سویڈن والا واقعہ ہے، اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک عبرت تو سب کو پکڑنی چاہیے کہ وہ نیت کریں کہ ہم آج ہی قرآن ترجمے سے شروع کریں گے، اور بھلے جس کا مرضی ترجمہ شروع کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے بلکہ اپنی زندگی میں روٹین بنائیں گے قرآن کو کم از کم 1 رکوع روزانہ پڑھنے کی، اور انشاءاللہ پھر اس کے مطابق عمل بھی کریں گے، اور یوں ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں گے اسلام کے دشمنوں کے خلاف کہ تم نے قرآن کو آگ لگائی تھی، تو دیکھو ہم قرآن کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ ہمارا پریکٹیکل جواب ہوگا۔ باقی جو گورنمنٹ لیول کے اوپر جواب دینے ہیں وہ تو آپ کا کام بھی نہیں ہے نا، وہ تو OIC کا کام ہے، فارن منسٹری کا کام ہے، وہ اپنی جگہ کریں گے۔ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے اب جو یہود و نصارہ کے اندر اسلام دشمن ہے اور جو مسلمانوں کے ممبروں پر جمعے والے دن یہود و نصارہ کے ایجنٹ چڑھے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ان دونوں کے ساتھ آپ کی جنگ ہے۔ آپ کو دونوں محاذوں کے اوپر لڑنا ہے یہ انشاءاللہ تعالی، اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ تعالی، تاکہ قیامت والے دن بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت ہو ہمارے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حق میں گواہی دیں اور قرآن ہمارے حق میں گواہی دے کہ انہوں نے قرآن کے مطابق عمل کیا تھا۔ کتنی رکت انگیز حدیث ہے وہ بخاری مسلم کی حدیث شفاعت، جس میں نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے اور آپ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تعداد مقرر کرے گا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، تو داروغ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جسے قرآن نے روک رکھا ہے، اور وہ کبھی بھی اب جنت میں نہیں جا سکے گا جسے قرآن نے روک لیا۔ یعنی قرآن نے اگر روک لیا کسی کو جنت میں جانے سے تو نبی علیہ السلام اس کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ اور قرآن نے کسے روکا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی، اسی دعا کی وجہ سے قوم نوح بھی برباد ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں وہ دعا کر لی۔ میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔